ایران جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مجاہد اعظم ہے اور امریکہ کے خلاف لڑا اور اسرائیل کے خلاف، حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے عوام کے پاس تہران میں پینے کے پانی کے لیے جو ہے وہ مہینے سے زیادہ پانی نہیں بچا کہ وہ تہران میں لوگوں کو پانی پلا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے معیشت کی اتنی تباہی اور بربادی کر دی ہے کہ وافر تیل ہونے کے باوجود وہ اپنی بجلی تک جو ہے پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ کیا اسلام کا آ جانا یہ ہے کہ میری تنظیم ہے، آپ کی تنظیم ہے، کسی کی تنظیم ہے، وہ حکومتوں کو موجودہ ہٹا دے اور اس کی جگہ ہماری تنظیموں کی حکومتیں آ جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ اسلام، میرے بھائی یہ رجیم چینج ہے۔ یہ کفر سے بھی ہو سکتا ہے، اسلام سے بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی رجیم چینج کر سکتے ہیں، مسلمان بھی رجیم چینج۔ مغرب میں کفر کے ساتھ جو ہے وہ سارا نظام پائیدار ہے، ہمارے ہاں اسلام کے ساتھ جو ہے وہ نظام پائیدار کیوں نہیں ہوتا؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عوام کی شمولیت کو یقینی بنایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ بات ہمارے ہاں آ گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس عوام کے اوپر ظلم اور استبداد کا نظام قائم کرنا یہ اسلام ہے۔ لڑائی خدا کے بندو اسلحے کی نہیں ہے، لڑائی ایٹم بموں کی نہیں ہے، لڑائی معیشتوں کی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو جس ہتھیار کی ضرورت ہے وہ معیشت ہے۔ اپنی معیشتوں کو آپ تگڑا کریں گے، امریکہ بھی آپ کا دوست ہوگا، اسرائیل آپ کے آگے جو ہے وہ گھٹنے جھکائے گا۔ فلسطین کی کیا حیثیت ہے اسرائیل کے سامنے؟ حماس، حزب اللہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کی فنڈنگ سے تو ایران اس حال تک پہنچا ہے کہ حزب اللہ کو فنڈ کرتا رہا، حوثیوں کو فنڈ کرتا رہا، شام میں فنڈنگ کرتا رہا، اور اس کی اپنے عوام کی یہ حالت ہے کہ $1 جو ہے وہ پتہ نہیں کہ کروڑوں میں ہے کہ اربوں روپے کا ان کا ایک بنتا ہے۔ لیکن اگر ایران نے نرمی نہیں برتی اور لوگوں کی شمولیت پر راضی نہیں ہوا اور اپنے اس ہٹ درم سمیت افغانستان کے اپنے اس ہٹ درم رویوں پر، اپنے فقہی اسکول آف تھاٹ کے نفاذ پر، اپنے فنڈامنٹل جو ان کا فہم ہے اسلام کا اس کے نفاذ پر بضد رہے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ غیر مسلموں کو ہوگا۔ ہمیں بھی ایسی حکومتوں کی ضرورت ہے، پاکستان میں ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو اسلام کے اصولوں پر لوگوں کی شمولیت سے جو ہے وہ بنے، وہ لوگوں کے لیے جو ہے ان کے نظام کو مستحکم کرے، ان کی فلاح و بہبود پر کام کرے، اور اسلام جو ہے وہ تمکین فی الارض اس کو حاصل ہو، لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ اسلام کا نظام ہے، یہ مسلمان ہے، ہمیں بھی یہ دین بھی قبول کرنا چاہیے اور اس کے نظام کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت ایران کی ایک صورتحال ہے کہ وہاں پر ایک اسلامی حکومت ہے، یا جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ مولویوں کی حکومت ہے، اور اس حکومت کے خلاف اس وقت ایران کے اندر تقریباً تمام صوبوں میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر موجود ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ ایران کی حکومت کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس کے پیچھے جو ایران کا جو مولویوں کا، جیسے اس کو علماء کہہ لے یا جو بھی وہ اسلام کا جو نام دیتے ہیں کہ اسلام کی حکومت ہے، اسی کے خلاف بھی جو ہے وہ نعرہ بازی کر رہے ہیں اور اس سے جان چھڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہی ایران تو وہ امریکہ کا دشمن ہے اور اتنا بڑا مجاہد اعظم ہے اور اسرائیل کا دشمن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں جو اسلام کے نام پر جو سب سے بڑا تصور ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت ایک ایسی حکومت ہوگی جو سب کو تخت و تاراج کر دے۔ بس وہ امریکہ کیا چیز، اسرائیل کیا چیز، کوئی بھی جو اس کے سامنے کھڑا ہو وہ اس کو تخت و تاراج کر دے۔ ہمارے ہاں اسلامی حکومت کا یہ تصور، اور ہم نے اس کو 2 سٹیپس آگے لے کر گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عوام میں بھی اتنی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے اور ہمارے سامنے سوال کر سکے اور ہمارے سامنے کوئی جرت کر سکے۔ تو ایک سخت گیر مطلق العنان ڈکٹیٹرشپ کا نام جو ہے وہ ہم نے کیا رکھا ہے؟ وہ ہم نے اسلام رکھا ہے۔ تو یہی حکومت جو ہے وہ ایران میں ہے، یہی حکومت جو ہے وہ افغانستان میں بھی مولیوں کی حکومت۔ تو ایران جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مجاہد اعظم ہے اور امریکہ کے خلاف لڑا اور اسرائیل کے خلاف، حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے عوام کے پاس تہران میں پینے کے پانی کے لیے جو ہے وہ مہینے سے زیادہ پانی نہیں بچا کہ وہ تہران میں لوگوں کو پانی پلا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے معیشت کی اتنی تباہی اور بربادی کر دی ہے کہ وافر تیل ہونے کے باوجود وہ اپنی بجلی تک جو ہے پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ چند مہینے پہلے آپ نے خبر سنی کہ ایران نے عراق کے لیے بجلی کی ترسیل بند کر دی۔ کیوں بند کر دی؟ کیونکہ اس کے پاس مزید بجلی بنانے کے لیے وسائل نہیں۔
خبر سنی آپ نے کہ جی تہران میں حکومت کے خود صدر نے کہا کہ شاید تہران کو خالی کرانا پڑ جائے، یہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑ جائے، کیونکہ پینے کے لیے ہمارے پاس مزید پانی نہیں۔ تو جہاں پر ایک صورتحال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا شیر ہے اور دلیر ہے، اور وہ اسلام کے نام پر، وہ اسلام کے سچے پیروکار ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں آم کے، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ ایران کی گناہ نہیں، یہ اس نظام کا گناہ ہے کہ جو نظام ہم نے سمجھا ہے اسلام، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا چیز، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت یہ چیز ہے کہ ہم زبردستی طاقت سے حکومتوں کو حاصل کرے، اس کے بعد جو دین ہم سمجھتے ہوں کہ وہ درست ہے، یعنی اگر وہ کوئی بھی فقہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے، پھر ہم اس کو زبردستی لوگوں پر جو ہے وہ نافذ کرے۔ کوئی اس کے خلاف بولے تو سر عام اس کو کوڑنے مارنا، یا اس کے سر کاٹ دینا، یا اس کو چوک پر لٹکا دینا، اس کو پھانسی دے دینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اسلام آ گیا۔ ہم نے لوگوں کو مطیع کر لیا، خدا کا منشا اور مرضی جو ہے وہ رسالت کے منشا اور مرضی پوری ہو گئی ہے۔ اب جو لوگ ہیں وہ مطیع اور فرما بردار ہو گئے ہیں پوری دنیا میں، اب ہم اسلام پھیلائیں گے، اب امریکہ سے لڑیں گے، اس طرح۔ تو میرے بھائیو اس طرح سے تو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے کہ وہ حکومتیں جو خود کو خدا کا نمائندہ کہتی ہے، وہ ملائیت جو خود کو خدا کا نمائندہ کہتی ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے لوگوں کے برداشت سے اس کی قبولیت جو ہے وہ باہر ہوتی ہے۔ خود اپنے لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان حکومتوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ برداشت کر لیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی رجیم کا چینج کر دینا دراصل اسلام کا جو ہے وہ آ جانا ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا آ جانا یہ ہے کہ میری تنظیم ہے، آپ کی تنظیم ہے، کسی کی تنظیم ہے، وہ حکومتوں کو موجودہ ہٹا دے اور اس کی جگہ ہماری تنظیموں کی حکومتیں آ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ اسلام، میرے بھائی یہ رجیم چینج ہے۔ یہ کفر سے بھی ہو سکتا ہے، اسلام سے بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی رجیم چینج کر سکتے ہیں، مسلمان بھی رجیم چینج۔ میرے بھائی یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام لوگوں کو زبردستی اپنے فقہ کے اوپر، یا اپنے جو آپ کی ڈیفائنڈ کی گئی اسلام ہے، یا اس کے جو اصول ہے، اس کے اوپر لوگوں کو زبردستی مقید کر لینا، اس میں قید کر لینا۔ یہ افغانستان میں بھی یہی صورتحال۔ میرے بھائیو یہ اسلام نہیں ہے، یہ رجیم چینج ہے۔ آپ اس کو اسلامی نام دے سکتے ہیں، آپ اس کے اسلامی ترانے بنا سکتے ہیں، آپ اس میں اسلامی قصے لوگوں کو سنا سکتے ہیں، آپ اس میں ظاہر کے جو اسلامی احکامات ہیں وہ نافذ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے اندر سے وہ تبدیلی رونما نہیں کرا سکتے۔ لوگوں کے لیے آپ کا رویہ ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر سے زیادہ جو ہے وہ کبھی نہیں رہے۔ میرے بھائیو عوام کی شمولیت کے بغیر جو بھی تبدیلی لائی جائے گی وہ ہمیشہ جو ہے وہ ناکام ہوگی۔ یہ کفر و اسلام کی بات نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے، یہ انسانی سطح پر ثابت شدہ ایک اصول ہے کہ آپ جب تک لوگ اس حکومت میں شمولیت نہیں کریں گے، جب تک لوگ اس حکومت کو درست نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کی آرزو و خواہشیں اس حکومت میں ریفلیکٹ نہیں ہوں گی، جب تک لوگوں کی فلاح و بہبود اس حکومت کے اندر نہیں ہوگی، کوئی بھی حکومت دنیا کے اوپر جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ اس کا نام اسلام رکھے، آپ اس کا نام کفر رکھے۔ یہی مثال جو ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ وہ افغانستان کی۔ آپ افغانستان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر اپنی سرزمین استعمال ہونے نہ دے، میرے بھائیو وہ یہ نہیں کر سکتے۔ افغانستان میں طالبان جو ہے وہ ایک یکجہتی کی صورت میں موجود نہیں ہے، وہ گروہوں کی شکل میں موجود ہے۔ وہاں پر ہر گروہ کے ساتھ کسی کے پاس جو ہے وہ 1000 ہوگا، کسی کے پاس 10,000 ہوگا، کسی کے پاس 50,000 لوگ ہوگا۔ وہ لوگ جو ہے ایک بیعت کے تحت انہوں نے ایک امیر کی بیعت کی ہے، اور وہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر انہوں نے سرے منہ جو ہے اس سے اپنی شدت پسندی سے انحراف کیا، جس کو ویسٹ جو ہے فنڈامنٹلزم کہتا ہے، اگر انہوں نے سرے منہ اس سے انحراف کیا تو کیا ہوگا کہ وہ یک لخت جو ہے وہ سارا سسٹم ان کا ختم ہو جائے گا، ان کی کوئی امارت نہیں رہے گی۔ آپ نہیں دیکھتے کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ عورتوں کی تعلیم جو ہے یہ جائز ہے اسلام میں، ایسی خود طالبان کے علماء میں سے کہ اسلام ایسا کوئی حکم نہیں دیتا کہ آپ خواتین کو جو ہے گھروں میں بند کریں، ان کو تعلیم سے محروم رکھیں۔ ان عالموں کو جو ہے وہ تحریک چھوڑ دینی پڑی، ان میں سے اکثر تو میں نے سنا ہے کہ باہر وہ چلے گئے۔ طالبان میں ان کے لیے گنجائش نہیں، اگرچہ وہ دین ہی کیوں نہ بیان کرتا ہو، اگرچہ وہ اسلام ہی کیوں نہ بیان کرتا ہو، نہیں، ان کے جو فنڈامنٹل ویوز ہے، جو اس کے خلاف کرے گا، اس کی اس حکومت میں جو ہے وہ گنجائش نہیں رہی۔ ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ، ان کا اپنا فقہ، ان کی اپنی اخذ شدہ جو فہم ہے دین کا، جب تک وہ قائم نہیں رکھیں گے ان کی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی۔ آپ اسے کہتے ہیں گل بہادر گروپ کو پکڑے طالبان کے،
گل بہادر نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس کے پاس 15-20 ہزار لوگ ہیں، اسلحہ بند لوگ ہیں، وہ کیسے اس کے خلاف جو ہے بات کر سکتا ہے کہ تم کفر کر دے ہو پاکستان پر، حملے نہ کرو؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ تو یہ ایسی حکومت تخلیق ہوتی ہے ملائیت سے، تھیوکریسی سے۔ ایران میں بھی تھیوکریسی ہے، افغانستان میں بھی تھیوکریسی ہے، تو میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کو اس حکومت کے عمل میں شامل نہیں کریں گے، آپ کی حکومت پائیدار نہیں ہو سکتی۔ یہ بات چھوڑ دے کہ وہ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے، یہ بات تو کرے نا کہ وہ پائیدار وہ پائیدار نہیں ہو سکتی۔ آپ ظلم سے، جبر سے، استبداد سے لوگوں کی آوازوں کو دبا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی ایک حد ہوگی، جب وہ حد پہنچ جائے گی پھر لوگ آپ کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ جو ہے اب ایران میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر جو ہے وہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا جو ہے وہ ٹائی شائی صحیح کر رہا ہے کہ اب تو بس میری باریں آنے والی۔ تو اگر آپ اسلام کے نام پر اتنا ظلم اور جبر کریں گے تو لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے، اور وہ اس کی بجائے ان قوتوں کی طرف دیکھیں گے جو فحاشی میں ان کو مبتلا کرتے ہیں، جو لادینی میں ان کو مبتلا کرتے ہیں، جو ویسٹ کے آگے، سیکولرزم کے آگے، مغربی مفادات کے آگے اپنا سب کچھ بیچ دینا جو ہے وہ جائز سمجھ، خود کو اور اپنے اولادوں کو اور اپنی عورتوں کو ننگا کرنا جو ہے وہ جائز سمجھتے ہوں گے۔ اگر آپ اسلام کے نام پر اتنا ظلم و جبر کریں گے، پھر اس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ایسی قوتیں آئیں گی کہ جو اسلام کی مخالف ہوں گی۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ اب بھی ایران جو ہے اور افغانستان جو ہے وہ اپنے دروازے کھولیں عوام کی شمولیت کے لیے، اپنے عوام کی شمولیت کے لیے، ان کو جو ہے قانون سازی کے اندر، ان کو جو ہے مفاد عامہ کے کاموں کے اندر، ان کو جو ہے دولت کی پیداوار اور تقسیم کے اندر، وہ امور جو اسلام نے جس کی اپنی انتظام کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں اپنے عوام کو جو ہے شامل کریں، ان کی آواز سنی جانی چاہیے، ان کو محسوس ہو کہ ہم جو ہے اس نظام کا حصہ ہے، تبھی وہ نظام جو ہے وہ پائیدار ہوں۔ مغرب میں کفر کے ساتھ جو ہے وہ سارا نظام پائیدار ہے، ہمارے ہاں اسلام کے ساتھ جو ہے وہ نظام پائیدار کیوں نہیں ہوتا؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عوام کی شمولیت کو یقینی بنایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ بات ہمارے ہاں آ گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس عوام کے اوپر ظلم اور استبداد کا نظام قائم کرنا یہ اسلام ہے۔ حالانکہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ صدیق اکبر نے خود کو خدا کا نمائندہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں رسول کا نائب ہوں اور تم میں سے ایک، اگر میں صحیح کام کروں تو میری اتباع کرو، غلط کروں تو مجھے جو ہے وہ مجھے رد کر دو، مجھے صحیح کر دو۔ یہ حضرت عمر نے کہا، یہ اس کے بعد کے خلفائے راشدین نے کہا۔ اسلام کا تصور لوگوں کی عمارت ہے کہ لوگوں میں سے امیر ہو اور وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق لوگوں کے اندر جو ہے وہ حکم کرے، وہ انصاف کرے، لوگوں کی فلاح و بہبود کرے، ان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے بس مطلق العنانی کا کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب ہو اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہو اور جو بات کرے بس اس کو مارے، اس کو پیٹے، اور جو بھی ان کا فقہ ہو، جو ان کا فہم ہو، جو ان کا سمجھ ہو، اس کو جو ہے وہ رائج کرے۔ اور ہمارے ہاں جو اسلامی تحریکیں ہیں وہ اسی لیے ناکام ہے کیونکہ ان کا تصور عوامی شمولیت پر مبنی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عوام کی شمولیت کی ضرورت نہیں ہے، عوام کب ٹھیک ہوں گی اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ حکومت حاصل کریں اور اس کے بعد جو چاہے آپ جو ہے وہ عوام کے اندر کریں۔ کچھ کہتے ہیں تعلیم سے کریں گے، تربیت سے کریں، خود ٹھیک ہو جائیں، کوئی کہتا ہے اس پہ زبردستی رائج کریں گے، اور دوسرا تصور یہ ہے کہ تمام دنیا میں کیا کریں گے، وہ لڑائیاں کریں گے۔ ابھی ایران کی یہ جو اسرائیل کے خلاف جو لڑائی ہوئی ہے میرے بھائی، ایران نے منتیں کر کے اپنی صلح کروائی ہے، پاکستان کا اس میں کردار رہا ہے۔ لڑائی خدا کے بندوں اسلحے کی نہیں ہے، لڑائی ایٹم بموں کی نہیں ہے، لڑائی معیشتوں کی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو جس ہتھیار کی ضرورت ہے وہ معیشت ہے۔ اپنی معیشتوں کو آپ تگڑا کریں گے، امریکہ بھی آپ کا دوست ہوگا، اسرائیل آپ کے آگے جو ہے وہ گھٹنے جھکائے گا۔ فلسطین کی کیا حیثیت ہے اسرائیل کے سامنے؟ حماس، حزب اللہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کی فنڈنگ سے تو ایران اس حال تک پہنچا ہے کہ حزب اللہ کو فنڈ کرتا رہا، حوثیوں کو فنڈ کرتا رہا، شام میں فنڈنگ کرتا رہا، اور اس کے اپنے عوام کی یہ حالت ہے کہ $1 جو ہے وہ پتہ نہیں کہ کروڑوں میں ہے کہ اربوں روپے کا ان کا ایک بنتا ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ مجھے تو اس جہاد کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمیں تو ایسے اسلام کی سمجھ نہیں آئی۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تمکین ہو جائے تمہارے دین کو اور لوگوں کا خوف امن سے بدل جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بار بار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ تمہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تمہارے دین کو جو ہے وہ تمکین حاصل ہو جائے اور تمہارا خوف جو ہے، یہ خدا کا موضوع ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ لوگوں کی فلاح و بہبود، ان کے درمیان امارت، ان کا انتظام، ان کے اندر انصاف، یہ اسلام کے اصول کا جو
اسلام کا جو ہے وہ حکمرانی کا اصول ہے۔ تو خدا کے لیے افغانستان سے بھی، ایران سے بھی، پاکستان سے بھی درخواست ہے کہ معیشتوں کا استحکام، یہ لڑائی معیشتوں کی ہے، جس کی معیشت ابھی امریکہ نے ایسے کنٹینرز پکڑے ہیں ونزویلا کے جس پہ روسی جھنڈے تھے اور روسی عملہ تھا، اس کے اندر امریکہ نے پکڑے ہیں میرے بھائی۔ یہ معیشتوں کی لڑائی ہے، اس کے پاس بھی اسلحہ ہے، اس روس کے پاس، چین کے پاس، ہمارے پاس بھی ہے۔ یہ اسلحوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ میرے بھائیوں معیشتوں کی لڑائی ہے۔ جس کی مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوگی، امریکہ بھی آپ کے تلے ہوگا، آپ کی اسرائیل بھی جو ہے وہ آپ کے حکم مانے گا، آپ کے نیچے ہوگا۔ لیکن اگر آپ کمزور ہے، آپ مغلوب ہے، آپ جو ہے ایران چوری کر کے اپنا تیل بیچتا ہے، میرے بھائیو یہ کیا دنیا پر حکمرانی کی، یہ کیسا اسلام کا نام جو ہے وہ بڑا کرے گا؟ ہم جو ہے وہ لوگوں سے IMF سے بھیک مانگے، خدا کے لیے ہمیں پیسے دے دو، ہم کیسے اسلام کا نام روشن کریں گے؟ میرے بھائیو اپنی معیشتوں کو مضبوط کریں گے، یہ سارے لوگ جو ہے وہ خود بخود ہماری جو ہے وہ باتیں سنیں گے۔ تو مذہبی شدت پسندی سے اور مذہبی انتہا پسندی سے آپ حکومتیں تبدیل کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت کم، لیکن چلے حکومتیں آپ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسلام کو جو ہے وہ رائج نہیں کر سکتے۔ آپ تمکین فی الارض جو ہے اسلام کے نظام کو نہیں دے۔ تمکین فی الارض ایسا ہی ہے جس طرح آج کل جمہوریت کو جمہوریت کو تمکین فی الارض ہے، ہر کوئی کہتا ہے نہیں جی جمہوریت جمہوریت جمہوریت، مسلمان بھی غیر بھی ہر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ تمکین فی الارض ہے کہ ہر کوئی کہے کہ ہاں یہ نظام درست ہے اور اس نظام کو اپنانا چاہے۔ اسلام اس کی تمکین ایسے چاہتا ہے کہ ہم اس نظام کو اڈاپٹ کریں، اس کے ثمرات لوگ دے کے اور کہے کہ ہاں جی یہ نظام ہے، یہ نظام ہے۔ تو ہم اسلام کا نظام ہے ہی کوئی نہیں، اسلام کا کوئی نظام جو ہے اس وقت دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر اسلام کو، ہم اپنے اندر جو ہے اسلام کو رائج نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اوپر اسلام کو رائج کریں گے۔ اگر ایران نے نرمی نہیں برتی اور لوگوں کی شمولیت پر راضی نہیں ہوا اور اپنے اس ہٹ درم سمیت افغانستان کے اپنے اس ہٹ درم رویوں پر، اپنے فقہی اسکول آف تھاٹ کے نفاذ پر، اپنے فنڈامنٹل جو ان کا فہم ہے اسلام کا اس کے نفاذ پر بضد رہے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ غیر مسلموں کو ہوگا۔ ادھر ایران میں جو ہے لادین اور سیکولر لوگ جو ہے وہ حکومت حاصل کریں گے، اور خدا نخواستہ افغانستان میں کمیونسٹ اور جو لوگ ہیں وہ حکومت حاصل کرنے کے در پہ ہے۔ تو جب تک کہ اسلام کے صحیح تصور کو جو ہے وہ ہم رائج نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کا پیغام جو میرا پہلا ہے کہ حکومت کفر یا اسلام سے نہیں چلتی، حکومت نہ کفر سے چلتی ہے نہ اسلام سے چلتی ہے، بلکہ حکومت لوگوں کی فلاح و بہبود اور خوشحالی سے چلتی ہے۔ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کرے، آپ کی حکومت جو ہے وہ اسلام اس کی نہ شرط ہے نہ اس کے لیے جو ہے وہ وجہ ہے، نہ کفر اس کے لیے وجہ ہے نہ شرط ہے۔ لوگوں کی فلاح و بہبود کریں گے، آپ کی حکومتیں مستحکم رہیں گی، آپ کے لوگ خوش رہیں گے، ان کی اور یہ اسلام کا منشا اور مطمع نظر ہے۔ اور اسلام کا دوسرا میسج یہ ہے کہ اسلام کا غالب کرنا عسکری قوت سے ممکن نہیں، نہ اپنے لوگوں پر نہ جو ہے وہ پوری دنیا پر۔ اسلام کا غالب کرنا جو ہے وہ معیشتوں کے استحکام سے ہے، اپنی اپنی ریاستوں کے استحکام سے جو ہے اس کو غالب کرنا، اس کو قوت دینا، یہی اسلام کے غلبے کا سبب ہے۔ لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے تو ساری دنیا پہ حملے، خدا کے بندو انہوں نے اشاعت دین کے لیے حملے کیے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ خطبۃ الحجۃ الوداع میں کہ اب جو غائب ہے، وہ جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ بات پہنچا دے۔ اگر صحابہ ایسا نہ کرتے تو اسلام کبھی جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا۔ انہوں نے اشاعت دین کے لیے جو ہے وہ اس دنیا میں حملے کیے ہیں، اس پر میری پوری ویڈیو موجود ہے۔ اور یہ اس لیے کیونکہ لوگ اپنے اپنی ریاستوں کے غلام ہوتے تھے، لوگ بادشاہ کے دین پر ہوتے تھے۔ بادشاہ اگر عیسائی ہے تو عوام عیسائی ہے، بادشاہ اگر جو ہے وہ یہودی ہے تو یہودی ہے، بادشاہ اگر مجوسی ہے تو لوگ مجوسی ہے، بادشاہ مسلمان ہو گیا تو سارے مسلمان ہو گئے۔ اور اس پر پوری میں نے ایک ویڈیو کی ہے، وہ ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی، لیکن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خط لکھ کے، قیصر و کسریٰ کو خط لکھ کے، اگر تم اسلام لاتے ہو تو دوہرا فائدہ ہے، تم بھی مسلمان ہو جائے گے، تمہاری وجہ سے یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائے۔ یہ بات ہے میرے بھائی۔ خود جو ہے بادشاہ نے لوگوں کو بلا کر، جب خصوصاً یرموک کے واقعے سے تھوڑا پہلے بلا کر لوگوں کو کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے جو ہے مسلمان ہو گئے، یہ تو میرے خلاف بغاوت ہے۔ مذہب کا تبدیل کرنا بادشاہ کے خلاف بغاوت تصور کی جاتی، ان کو جو ہے وہ قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ واقعہ، فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ تم ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر ایمان لے۔ تو مذہب کا تبدیل کرنا یہ بادشاہوں کے خلاف بغاوت تھی، ماڈرن دور سے پہلے۔ اس لیے صحابہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان ظالموں کے خلاف جہاد کرتے اور لوگوں کو ایک آزاد ماحول فراہم کرتے۔
کہ تم چاہو تو اسلام لے اور چاہو تو اپنے مذہب پر جو ہے وہ باقی. لیکن اب تو اشاعت دین بہت آسان ہے، اب تو خود اڈاپٹ کرو، لوگ تمہیں دیکھیں اور مسلمان ہو، چاہے تو مسلمان ہو، کیونکہ اب نظام لوگوں کے انڈر ہے، لوگ نظام کے انڈر نہیں ہے. اب جس طرح لوگ ہوں گے اس طرح بادشاہ ہوتا ہے. اگر لوگ مسلمان ہیں تو بادشاہ مسلمان ہے، لوگ کافر ہے تو بادشاہ کافر ہے، لوگ مجوسی ہے تو بادشاہ مجوسی ہے، لوگ اچھے ہیں تو بادشاہ اچھا ہے، لوگ برے ہیں تو. اب تو نظام جو ہے وہ الٹ ہو گیا ہے. اب بادشاہ لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، لوگوں کے مذہب پر. پہلے لوگ بادشاہ کے مذہب پر ہوتے تھے. تو اب چونکہ اب لوگ ہمارے یہ کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ کیونکہ اب خود مسلمان ہونا پڑے گا، خود اپنے بینکنگ سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنی معیشت کے ڈھانچے کو ٹھیک کرنا پڑے گا، انتظامی ڈھانچے کو ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ چیز دکھانی پڑے گی کہ بھئی یہ ہے وہ اسلام. تو اب چونکہ ہم تو وہ کر نہیں سکتے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں سے فوجیں اٹھیں گی اور بخارا جائیں گی، پتہ نہیں بخارا سے دلی جائیں گی اور دلی سے پتہ نہیں کہاں کہاں پر جو ہے ہماری تو ہمارے نزدیک اسلام جو ہے وہ چھڑائی ہے، وہ ایک عسکریت پسندی ہے کہ بس اسلام آ جائے اور اس کے بعد پوری دنیا پر ہم حملے کر دیں گے اور ان کی معیشتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے. اس سے ہماری معیشتیں جو ہے وہ کہتے ہیں صحابہ نے تو نعوذ باللہ صحابہ پر بہتان ہے کہ صحابہ نے ایسے کیا، اپنی معیشتوں کے لیے انہوں نے دوسروں کی معیشتوں کو تباہ کیا. خدا نہ خواستہ یہ بہتان. نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ دنیا کے حصول کے لیے، جاہ و حشم کے لیے جو ہے یہ حکم، انہوں نے محض دین کے اشاعت کے لیے اور دین کے دفاع کے لیے جو ہے وہ تلوار اٹھائی ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد، کوئی اور مقصد ان پہ ثابت کرنا، یہ ان کے ساتھ زیادتی کرنا ہے. لہٰذا ہمیں بھی ایسی حکومتوں کی ضرورت ہے. پاکستان میں ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو اسلام کے اصولوں پر لوگوں کی شمولیت سے جو ہے وہ بنے، وہ لوگوں کے لیے جو ہے ان کے نظام کو مستحکم کرے، ان کی فلاح و بہبود پر کام کرے اور اسلام جو ہے وہ تمکین فی الارض اس کو حاصل ہو، لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ اسلام کا نظام ہے، یہ مسلمان ہے. ہمیں بھی یہ دین بھی قبول کرنا چاہیے اور اس کے نظام کو بھی قبول کرنا چاہیے. یہی اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے، یہی وہ پیغام ہے. اور جو عسکریت پسندی کا، خود لوگوں پر ظلم کا، جبر کا، استبداد کا نظام قائم کرنا بالکل اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، صحابہ کے قول اور عمل کے خلاف ہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ہم نے جو اس سے مطلب لیا ہے وہ صرف اس لیے لیا ہے تاکہ ہمیں خود اسلام پر عمل نہ کرنا پڑے، خود اپنا نظام ٹھیک نہ کرنا پڑے. بس 2-3-4 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائے ایک تنظیم میں، پہلے اپنی حکومت جو ہے اس پر قبضہ کر لے، پھر ساری دنیا پر جو ہے وہ حملے کرے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے، نہ ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.